اگر کسی کو غصہ قابو نہیں آتا نا، وہ جا کر کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہاں سے دیکھے کہ کتنے لوگ اسٹریچر کے اوپر رکھے ہوئے ان کو لایا جا رہا ہے، پوچھا جائے کیا ہوا ہے، جناب اس کو غصہ بڑا آتا تھا، غصہ برداشت نہیں ہوتا تھا اور اس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی، اس نے اس کو مارا یا اس نے فلاں کو مارا، اب اس کا بچنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو غصہ قابو میں نہیں آتا، وہ جائے کسی تھانے کا چکر لگائے، وہاں بڑے بڑے پاؤں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں، پوچھا جائے کیا ہوا، بھائی غصہ بہت زیادہ آتا تھا، آپس میں لڑائی ہوئی، فلاں آدمی کو قتل کر دیا۔ جائیں آج جیلوں کے چکر لگائیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، بھائی پوچھا جائے کیا ہوا، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا، معمولی سی لڑائی ہوئی اور اس نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا، اور آج یہ یہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ غصہ انسان کو آتا ہے، لیکن اس غصے کو قابو رکھنا، وہ پہلوان نہیں ہے کہ جو لوگوں کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو اپنے قابو کے اندر رکھتا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اگر غصہ بھی آتا ہے تو چھوٹے بھائی کے اوپر آئے گا، غصہ بھی آئے گا تو اپنی ماں کے اوپر آئے گا، اپنے باپ کے سامنے کسی کو غصہ نہیں آتا۔ بسا اوقات بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر غصہ کریں گے تو ان کا ایک تھپڑ سارا غصہ نکال دیتا ہے۔ غصہ آتے ہیں تو کسی طاقتور کے اوپر کسی کو نہیں آتا، ہمیشہ کمزور کے اوپر غصہ آئے گا۔ غصہ آئے گا تو وردی والے کے اوپر کسی کو غصہ نہیں آئے گا، غصہ آئے گا تو وہ سٹار والے کے اوپر کسی کو غصہ نہیں آئے گا، غصہ ہمیشہ کسی کو آئے گا تو کمزور کے اوپر آئے گا، اپنے خادم کے اوپر آئے گا، اپنے غلام کے اوپر آئے گا، اپنے نوکر کے اوپر آئے گا۔ ایک آدمی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا، اے سی لگایا ہوا، اگر اس کے سامنے موٹر سائیکل والا گزرتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، یہ کون ہوتا ہے میری گاڑی کے سامنے موٹر سائیکل لانے والا یا ایک سائیکل لانے والا۔ غصہ آتا ہے تو کمزور کے اوپر آتا ہے، طاقتور کے اوپر غصہ نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کو قابو رکھو، اور پھر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، جس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے غصے کو قابو میں رکھ لیا، کل قیامت کے دن میرا اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ وہ جنت کے اندر حوریں ہیں، آج میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، جس حور کے ساتھ چاہو تم نکاح کر لو، وہ ساری تمہارے لیے حلال ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ تم نے دنیا کے اندر غصہ چھوڑا تھا یا اپنا حق معاف کیا تھا۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم دیکھیں بہت بڑی بیماری اگر دیکھیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ غصے کی وجہ سے آج ہمارے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے یا ہماری سوسائٹی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو فتنے اور فساد ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ غصہ ہے۔ اگر ہم اس غصے کو چھوڑیں گے بہت سارے مسائل آج ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔